بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی اور ایک زانی عورت کا واقعہ۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے گھر بیٹھے تھے کہ اسی دن ایک قافلہ مکہ مکرمہ میں جانا تھا۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ اس قافلے کے ساتھ جانا چاہتے تھے۔ حضرت ثابت نے حضرت علی سے اجازت طلب کی کہ میں اس قافلے کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد قافلے کا سردار بھی الوداع کہنے کے لیے حضرت علی کے پاس تشریف لے آیا۔ حضرت علی شیر خدا نے قافلے کے سردار کو سفارش کی کہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کو بھی ساتھ لے جائیں۔ قافلے کے سردار نے خوشی خوشی حضرت ثابت رضی اللہ علیہ السلام کو ساتھ لے لیا اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ بہت ہی نیک اور خدا ترس آدمی تھے، اس لیے قافلے والوں نے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کی بہت عزت کی۔ اس قافلے میں ایک عورت بھی تھی۔ اس نے جب حضرت ثابت کی خوبصورتی کو دیکھا تو وہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ پہ فدا ہو گئی۔ عورت نے موقع پا کر آپ کو حضرت ثابت کے رضی اللہ عنہ کے پاس پیش کیا، لیکن حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے اس عورت کی طرف توجہ نہ دی۔ عورت نے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تم نے میرے ساتھ بدکاری نہ کی تو میں نے سارے قافلے والے کو بتا دوں گی کہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کپڑے پھاڑنے لگی۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے اس عورت کی بات میں نہ آئے۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا رب کریم ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، میرے رب انصاف کرنے والا ہے۔ وہ عورت جہاں سے ناکام ہو کر چلی گئی اور دوسری طرف ایک غلام کے ساتھ بدکاری کی اور اپنی ہوس مٹائی۔ جب عورت کو عمل ٹھہر گیا، اس نے سوچا کہ یہ موقع بہت ہی بہتر ہے ثابت کو ذلیل کرنے کا۔ ایک رات موقع پا کر حضرت ثابت کے صندوق میں ایک عورت نے اپنے زیورات چھپا دیے۔ جب صبح ہوئی تو اس عورت نے قافلے میں شور مچا دیا کہ رات میرے سارے زیورات چوری ہو گئے ہیں۔ قافلے کے سردار نے حضرت ثابت کے علاوہ ساری قافلے کی تلاشی لی، لیکن کسی نے بھی اس عورت کی زیورات برآمد نہ ہوئے تو اس عورت نے اصرار کیا کہ حضرت ثابت کے سامان کی تلاشی لی جائے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میرے سامان حضرت ثابت کے سامان میں برآمد میں ہوگا۔ حضرت ثابت کی سامان کی تلاشی لی گئی تو اس کے زیور کے صندوق حضرت ثابت کے سامان سے مل گئے۔ عورت نے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا کہ میرے زیورات نے اسی چوری کیا اور ایک رات موقع پا کر اس نے میرے ساتھ زبردستی کی، جس کا بچہ میرے پیٹ میں ہے۔ قافلے کے سردار نے اس عورت کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوا۔ اس نے حضرت ثابت کو قید کر کے حضرت مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عمر نے حضرت ثابت کو سزا سنانے کا حکم دیا اور انہیں زناکاری پر سنگسار کیا جائے۔ یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس خبر کے بارے میں حضرت مولا علی کو علم ہوا تو حضرت علی نے حضرت حسن علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت آپ رضی اللہ عنہ فوراً حضرت ثابت عنہ کے پاس تشریف لے جاؤ، جب تک میں نہ ہوں اس کو سزا نہ دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس عورت کو بلا کے لاؤ۔ علی نے حضرت عمر فاروق سے فیصلے نظر ثانی کی جائے، مجھے موقع دیا جائے۔ تو جب عورت کو بلا کر پہنچا گیا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مولا علی آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس عورت کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اب میرا برا وقت آ گیا ہے۔ جب عورت دربار خلافت میں پیش ہوئی تو حضرت علی نے عورت کو سامنے چوری ثابت کرنے کے لیے بولا اور اس کے ساتھ جو زنا کیا گیا تھا۔ حضرت علی نے دیکھا کہ عورت مسلسل جھوٹ بول رہی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ گھر میں جو کپڑا کا ٹکڑا اور آسا پڑا ہوا ہے فوراً لے آؤ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے گھر گئے اور مطلوبہ سامان لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت سے فرمایا سیدھی لیٹ جاؤ۔ جب وہ عورت سیدھی لیٹ گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ آسا اس کے پیٹ پہ رکھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اس کپڑے کا ٹکڑا نے فرمایا کہ اے پیٹ کے اندر بچہ، اب تو ہی سچ بتا دے۔ خدا کے حکم سے ماں کے پیٹ سے بچہ بول پڑا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور قرآن پاک اللہ کی آخری اور سچی کتاب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کس کے نطفے سے پیدا ہوئے ہو؟ چوری کس نے کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچہ بول پڑا۔ یہ عورت کئی بار حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے بدکاری کی نیت
سے گئی تھی، لیکن حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ہر بار ناکام ہی لوٹنا پر مجبور کر دیا، اور پھر اس عورت نے ایک غلام کے ساتھ بدکاری کی۔ اس عورت نے خود ہی اپنے زیورات حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے سامان میں رکھ دیے تاکہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کو بدنام کر سکتے۔ بچے کو بولتا دیکھ کر وہاں ہر شخص سکتے میں چلا گیا۔ حضرت عمر نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کو رہا کر دیا گیا۔ یہ سارا ماجرا ہونے کے بعد حضرت عمر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ کپڑے کا ٹکڑا اور عصا کیا چیز ہے؟ مولا علی نے عرض کیا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما ہوئے کہ اچانک وہاں سے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک بدکار عورت حضرت ثابت رضی اللہ عنہ میں بدکاری اور چوری کا الزام لگائے گی۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کو سنسار کرنے کا حکم جاری کر دیا جائے گا۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اس الزام سے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کی رہائی کیسے ہوگی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ یہ ایک کپڑے کا ٹکڑا ہے اور عصا ہے، جب یہ موقع پیش آئے تو یہ کپڑا اور عصا اس عورت کے پیٹ پر رکھ دینا۔